شہلا میری کلاس فیلو تھی. ہم دوسری جماعت میں ساتھ پڑھتے تھے. وہ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی. اس کے ابو چھوٹی سی دکان چلاتے تھے. یہ دکان انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھک میں کھول رکھی تھی. وہ بیمار پڑ گئے تو یہ دکان بند ہو گئی. بیماری ایک عذاب ہوتی ہے. یہ غربت سے بھی بڑا عذاب ہے. خدا کسی کو بیماری نہ دے. باپ کی علالت سے گھر میں فاقے ہونے لگے. ان دنوں شہلا کی عمر بمشکل 11 برس تھی. ہم اکٹھے اسکول آتی جاتی تھیں. ایک دن اس نے اچانک اسکول آنا ترک کر دیا. وجہ معلوم کرنے میں امی کے ہمراہ ان کے گھر گئی. پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے. امی نے سنا تو دانتوں تلے انگلی دبا لی. وہ کہنے لگی، خدا کی پناہ، یہ غربت کیسی بری بلا ہے. جب بس نہیں چلتا تو معصوم لڑکیاں اس کی بھینٹ چڑھا دی جاتی ہیں. صالح محمد شہلا کے ابو کے کزن کا بیٹا تھا. اس کی چچا کمال دین سے دوستی بھی تھی، جس کی وجہ سے خیریت پوچھنے اکثر ان کے پاس آ جاتا تھا. یہ شخص رحم دل تھا اور اچھے دل کا مالک تھا. چچا کمال کی بیماری میں ان کی کافی مدد کی. علاج معالجہ بھی کروایا. دور کا رشتہ دار تھا. خواتین پردہ نہ کرتی تھیں. شہلا تو کمسن تھی. وہ یوں بھی پردہ نہ کرتی اور بے دھڑک سامنے آ جاتی. اس شخص کی عمر 40 برس تھی اور کھالوں کا کاروبار تھا جو اچھا جا رہا تھا. بیوی فوت ہو چکی تھی. ایک بیٹی تھی جو بیاہی جا چکی تھی. صالح محمد کی صحت قابل رشک تھی. 40 سال کا ہونے کے باوجود وہ 25 کا لگتا تھا. قد لمبا تھا. شکل صورت بھی اچھی تھی. دوسری شادی کے لیے کافی کوشش کی مگر موزوں رشتہ نہ ملا. جانے کیسے اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ شہلا جیسی کمسن لڑکی اس کے لیے موزوں رہے گی. اس کنبے کی غربت پر بھی اس کا دل کڑ رہا تھا. سوچا اگر یہاں رشتہ طے ہو جائے تو معقول مدد بطور داماد کر سکے گا اور یہ لوگ فاقوں سے بچ جائیں گے. شہلا کے 5 بہن بھائی تھے. یہ سب سے بڑی بیٹی تھی. صالح محمد اپنی ماں کو لے آیا جس نے چچا کمال سے بات کی اور واضح یوں کہہ دیا کہ تمہارے کنبے کو میرے بیٹے جیسے داماد کی سخت ضرورت ہے جو ان سب کو سنبھال لے، ورنہ تم خود تو ٹی بی جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو اور بستر مرگ پر ہو. آج ہو کل نہیں ہوگے. تمہاری 4 بیٹیوں اور ایک بیٹے کا کیا بنے گا؟ کچھ اس طرح صالح کی ماں نے ہمدردی جتلائی کہ شہلا کے ابو رشتے پر راضی ہو گئے. 1 لاکھ روپیہ اسی وقت صالح نے چچا کمال کے قدموں میں رکھ دیا. یوں یہ کنبہ مرتے مرتے جی اٹھا. شہلا اتنی معصوم تھی کہ اپنی شادی کے بارے میں گھر والوں کی باتیں سنتی اور اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اسے خبر ہی نہ تھی شادی کیا بلا ہوتی ہے. ماں پریشان تھی مگر بیمار شوہر کے فیصلے کے آگے کچھ بول نہ سکے. اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا. 1 ماہ میں ہی شہلا کو دلہن بنا دیا گیا. جب بارات آئی، یہ بچی اپنی بارات دیکھنے کے شوق میں خود بھی دروازے کے باہر آ گئی. تب کسی بزرگ عورت نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گھر کے اندر کھینچ لیا. وہ بنی سنوری عورتوں کو دیکھتی تھی جو اس کی رخصتی لینے آئی تھی. یہ عجیب شادی تھی. میں بھی لڑکیوں کے جھرمٹ میں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی. وہاں نہ سہیلیاں تھیں اور نہ کوئی رسم ہوئی کیونکہ چچا کمال دین تو چارپائی پر پڑے خون تھوک رہے تھے. وہ عجب وحشت زدہ اور پتھرائی آنکھوں سے ہر کسی کو دیکھ رہے تھے. بڑا بھائی کوئی نہ تھا کہ بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے رخصت کرتا یا والدین سے اس بے جوڑ رشتے پر احتجاج کرتا. قصہ مختصر،
غربت دور کرنے کی خاطر یہ سودا ہوا۔ شہلا کو سجی ہوئی کار میں بٹھا دیا گیا۔ ماں اس وقت خاموش تھی، لیکن جب کار چلی تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں نے کار کے ونڈو کے پاس جا کر دیکھا۔ میری سہیلی سجی ہوئی گڑیا کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ نگاہوں سے باراتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر روتی ہوئی ماں اور بہنوں پر پڑی تو وہ بھی رونے لگی۔ دولہا باپ جیسا شفیق پاس ہی بیٹھا تھا اور اس کے آنسو اپنے رومال سے صاف کر رہا تھا۔ شہلا نے اس وقت گوٹے کناری سے بھرا ہوا جوڑا پہن رکھا تھا جو سسرالی اسے دلہن کا روپ دینے کو لائے تھے، اور اس نے عید کا دن سمجھ کر خوشی خوشی پہن لیا تھا۔ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی کار گلی کا موڑ مڑتے ہی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب خالہ سلیمہ کے دل پر آری چلی اور وہ فرش پر گر پڑی۔ تب ہی امی نے دوڑ کر ان کو سہارا دیا، بازو سے پکڑ کر کمرے میں جا لٹایا۔ کئی دن تک خالہ بستر سے نہ اٹھی۔ اماں ہی گھر سے کھانا پکا کر لے جاتی اور ان سب کو کھلاتی۔ ذرا حواس میں آئیں تو بتایا کہ سالے میاں ان کو 3 لاکھ روپیہ نقد